جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ایک واقعہ سرکار دو جہاں سرکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا. یوں تو سرکار کی کرامات ایسی ہیں کہ جتنی کرامات ہیں ان سب سے اعلیٰ کرامت سرکار کا اپنا وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ماشاء اللہ. تو مگر سرکار کے ایک عام سا واقعہ ہے مگر وہ اتنا دلوں کو چھونے والا ہے کہ میں سوچا کہ انشاءاللہ اس کو تھوڑا شیئر کیا جائے. کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کو آواز دے رہے تھے, کہیں پہ کھیل رہا تھا. تو پھر آپ جب آواز دینے لگے تو سرکار نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں, آپ کا بچہ گھر آ جائے گا. تو محبت بھی اتنی تھی سرکار کی کہ سوال بھی نہ کیا کہ کس وجہ سے آپ منع فرما رہے ہیں, چلے گئے. پھر دوسرے دن البتہ آپ نے بڑی جو صحابی تھے آپ نے سرکار سے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا کہ یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان, آپ ذرا فرما دیں کہ آپ نے کیا وجوہات کی بنا پر آپ نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے بچے کو نہ بلاؤں. تو کہنے لگے جس جگہ پہ تمہارا بچہ کھیل رہا تھا وہاں ایک یتیم بچہ بھی تھا, جب تم اپنے بچے کو آواز دیتے تو وہ بھی سنتا اور وہ اپنے والد کو ڈھونڈنے لگتا. تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, تو دیدار کا عالم کیا ہوگا, دیدار کا عالم کیا ہوگا. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. اس جگمگ جگمگ تاروں میں, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا, مہتاب کا عالم کیا ہوگا. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی. جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی, اس وقت حلیمہ دائی کے, اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا, گھر بار کا عالم کیا ہوگا. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك
الخلق كلهم جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا مختار کا عالم کیا ہوگا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے پھر سرور عالم کی یارو پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا گفتار کا عالم کیا ہوگا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں بے کل کو سکون مل جاتا ہے طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں بے کل کو سکون مل جاتا ہے طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں بے کل کو سکون مل جاتا ہے اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا اس پار کا عالم کیا ہوگا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد تمنائے کون و مکان ہزاروں درود اور سلام آپ پر ہزاروں درود اور سلام آپ پر محفل کے بعد سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت بھی ہے تو اگر کوئی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑی ہمت کر لیں تو انشاءاللہ ایک مبارک زیارت بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی زیارت کے صدقے و فیض سے تمام دلی حاجات اور مرادات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ دغے. کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، انہیں روز جزا اور کیا چاہیے. ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چمکے تلاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مقمور اکھیں ہنمت بڑھیا. اس چہرے نو میں جانا کھاں، جانا کتے جان جہان کھاں. سچ آکھاں تے رب دی میں شان کھاں، جس شان تو شانہ سب بڑھیا. سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. کتے مہر علی کتے تیری ثنا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا. گستاخ کیا کتے جا لڑیا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. وچ قبر تے مولا آویں گے، نال اپنی شفاعت لاویں گے. وچ قبر تے مولا آویں گے، نال اپنی شفاعت لاویں گے. جدوں باری حساب دی آوے گی، تائیوں مولا ہس فرماویں گے. اتا میرا ثنا قائمات ہووے، میرے غلاماں دا اے غلام ہووے. اینو چھڈ دے ہو یہ تا میرا ہے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے.
چنینو چنا تمہارے لیے بنے سب جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھلے ازل کی نہاں تمہارے لیے خبر ہی نہیں جو رمز کھلے ازل کی نہاں تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برق و شجر یہ باغ و ثمر یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برق و شجر یہ باغ و ثمر یہ دیووں سے پر یہ تاج و قمر یہ حکم روا تمہارے لیے یہ دیووں سے پر یہ تاج و قمر یہ حکم روا تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے قرب کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے قرب کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے سب جہاں تمہارے لیے منقبت پڑھ کون جاتا ہے
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر، سونا پیر میرا شاہ جیلانی پیر. مولا علی دی خاص نشانی، مولا علی دی خاص نشانی، بجتن دی تصویر میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر. غوث پاک دا سخی دوارا لگدا سانو بڑا پیارا، غوث پاک دا سخی دوارا لگدا سانو بڑا پیارا، لگدا سانو بڑا پیارا، لگدا سانو بڑا پیارا. سب دکھیاں دی بدلی جانی، سب دکھیاں دی بدلی جانی، اس در تے تقدیر میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر. یا شیخ سید عبد القادر آڑ ڈگیا میں تیرے در، یا شیخ سید عبد القادر آڑ ڈگیا میں تیرے در، آڑ ڈگیا میں تیرے در. یا شیخ سید عبد القادر آڑ ڈگیا میں تیرے در. اجمیرا دیدار بکھاؤ، اجمیرا دیدار بکھاؤ، نین مہوڑ میر میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر. مولا علی دی خاص نشانی، مولا علی دی خاص نشانی، بجتن دی تصویر میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر. جگتے ہوتے کرم کما دے، چورانو پھڑ قطب بنا دے. جگتے ہوتے کرم کما دے، چورانو پھڑ قطب بنا دے، چورانو پھڑ قطب بنا دے. میرا محی الدین جیلانی، میرا محی الدین جیلانی ہے پیران دا پیر، میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر. سونا پیر میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر. صلی اللہ علیہ یا
وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں 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 مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا بھول سے میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں مجھے عشق سر و سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ہے کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہے وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیخ خدا کہے جنہیں باب صلی علی کہے وہی جن کو والے نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں میں قمر ہوں شاعر بے نوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا ادنا
چیتن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو چیتن کا غلام ہوں میں تو چیتن کا غلام ہوں. سبحان اللہ. بدے دستے یقین ہے دل بدستے شاہ جیلانی کہ دستے او بود اندر حقیقت دستے یزدانی سگے درگاہ ویرا شو چو خائی قرب ربانی کہ بر شیران شرفدار سگے درگاہ جیلانی نشان شان بے چونی بیان سر مکنونی بصیرت مثل پیغمبر بصورت مرتضی ثانی. یہ جو محفل کا اہتمام کرنے والے ہیں سلسلہ قادریہ سے تعلق ہے. میں بھی سلسلہ قادریہ کا غلام ہوں. میں آج محفل میں جو سب سے زیادہ خوش تھا کہ میں جو بات کروں گا اس کی باری اب آئی ہے کہ حضور پیر صاحب سرکار جن کو جو ہمارے شیخ ہیں جن کا پیار ہمارا بھرم ہے جہاں بھی دل ٹوٹنے لگتا ہے ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں. ان کے بارے میں چھوٹی سی ایسے 1 منٹ 2 منٹ کی بات تعارف کروانا تھا. آپ کا نام السید عبد القادر الگیلانی المعروف کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 16ویں پشت سے تھے. آپ کی شخصیت اتنی باکمال تھی کہ آپ کے گھر آپ کی والدہ کے گھر اولاد نہ ہوتی تھی تو 11 سال کے بعد آپ کی والدہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جالیوں کو پکڑ کے جوڑ کے فرماتی ہیں کہ سب کو دیتا ہے ہمیں تو 10-11 سال انتظار کروایا مجھے تو ایک بھی بیٹا نہیں مل سکا. تو کہتے رات کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوتے اور فرماتے بیٹی میں تجھے وہ بیٹا دوں گا جس کا چہرہ بھی میری طرح ہوگا جس کی سیرت بھی میری طرح ہوگی. تو نے مانگا ہے. تو آپ 1905 میں آپ کی پیدائش ہوئی. آپ نے ابتدائی تعلیم المدرسہ القادریہ میں حاصل کی. پھر آپ لاء کالج بغداد میں آپ نے لاء کی ڈگری حاصل کی. پھر آپ لندن اسکول آف اکنامکس میں آپ نے گریجویشن کیا. آپ سب سے پہلے مصر میں سفیر مقرر ہوئے اور وہاں آپ کی مصر کے جو وزیر اعظم تھے ان کے خاندان میں سے ایک شخصیت سیدہ ناہید الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی. اور سب سے خوشی کی بات تو مجھے لگی جب پاکستان 1947 میں معرض وجود میں آیا آپ نے 1947 میں بغداد میں پاکستان کے بننے کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کیا. دیکھیں اور پھر آپ پہلے سفیر تھے پاکستان میں جو عراق سے پاکستان میں سفیر بن کے آئے. ارے پاکستان والوں آپ کو تو غوث پاک سفیر بھی اپنی اولاد دے رہے ہیں. آپ نے آ کے سلسلہ قادریہ کا خوب پرچار کیا. لوگوں کے دلوں سے پیار کی محبت کی جو شمع جلائی نفرتوں کو کم کر دیا. اسی طرح اور سب سے بڑی پیاری بات یہ ہے کہ جب آپ کی وائف بیمار ہو گئی تو آپ کی وائف کون بغداد چھوڑتا ہے. یہ تو کسی کو پیار ہو تو پتہ چلے گا. ویسے تو شہر کا نام ہے جب پیار ہو تو خانہ کعبہ نظر آتا ہے. پیار کا معاملہ ہی الگ ہے. محبت کے لیے کچھ دل خاص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. تو حضور جب بیمار ہوگی آپ کی وائف تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے ساتھ بغداد چلیں. آئے واپس بغداد چلتے ہیں. آپ نے پاکستان سے اور پاکستانیوں سے اتنی محبت کی آپ نے اپنی وائف کو بغداد میں روانہ کر دیا. فرماتے آپ چلے جائیں ان لوگوں نے مجھ سے محبت کی ہے میں ان کی محبت کو جھٹلا نہیں سکتا میں پاکستان میں رہوں. وائف کو روانہ کر دیا اور پاکستان میں زندگی آپ نے فرمائی. اور آپ کا وصال مبارک بھی ربیع اول کی 24 تاریخ کو ہے. گلشن اقبال کراچی میں آپ کا مزار شریف ہے. لاسٹ ایئر جب میں گیا
ایسی کیفیت دیکھی ابھی تک اس میں مست ہوں. اور آپ لوگ جو اس محفل میں خلوص کے لیے آتے ہیں ان کے لیے تحفہ ہے کہ یہ جو چادر ہے یہ آپ کے دربار مبارکہ سے خاص عطا ہوئی ان لوگوں کے لیے جو خلوص محفل میں آپ کا ذکر سننے آتے ہیں. اور یہ چادر پورا سال آپ کی تربت مبارک کے اوپر پڑی رہتی ہے. تو یہ تبرک ہوتا ہے جو بھی محبت سے یاد کرے گا اس کو خدا عطا فرمائے گا. صرف یہ ہے کہ کیلکولیشن چھوڑ دی جائے. ابھی سب سے زیادہ جس بھائی نے انتظار کیا ہے ان سے پہلے معذرت بھی ہے کہ انہوں نے بہت انتظار کیا ہے، لیکن حضور آپ ہی تو شمع محفل ہیں اور آپ ہی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی جو اصل بات خاص بات ہے وہ آپ ہی تو فرمانے والے ہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں، دعوت خطاب ہے حضور سیدنا محی الدین قادری پیر پاشا صاحب سے کہ حضور آپ اپنے محبت شیخ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موتی عطا فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فنشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آلہ وآبائه وأجداده وجداته وأمهاته وأهل بيته وأشيائه ومحبيه خصوصا على وارث كماله غاصنا الغاص العظم أبي محمد ميرا محيي السنة والملة والشريعة والطريقة والدين أبي محمد سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارض عنا وعلى سيدنا معين الدين حسن سنجري الأجمري رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہم اوست اگر با اون رسیدی تمام ولا حدیث. نسبت خود بسگت کردم و پس منفعلم زان کی نسبت بسگی کوئے تو شد بے ادبیست. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، ایسی نورانی چہری اور ایسی کیا کہنا چاہیے عاشقان رسول کی جھرمٹ میں میں بات کرنے جا رہا ہوں اور میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. ہر کوئی عاشق رسول ایک اپنے رنگ میں ہے الحمدللہ، اور ایک ایسا پروان چڑھا ہوا ہے کہ سوائے رسول کی محبت کی کوئی چیز انہیں نظر ہی نہیں آتی. یہ سب عاشقان رسول ہے. یہ محفل تو دراصل نعت کی ہونا چاہیے تھی، اور بہرحال مجھے بلایا گیا اس ہیچ میدان کو کسی کوئی حقیقت ہی نہیں. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ در کا ادنا تک سب ہوں، مگر یہ سب کہہ کر ایک بہت بڑی گستاخی کر دیا. نسبت خود بسگت کردم و پس منفعلم، کہہ تو دیا میں اپنے آپ کو سگ، لیکن بہت گستاخی کر دیا. زمان کی نسبت پر سگے کوئے تو شد بے ادبیست، اپنے آپ کو ان کے در کا سگ کہنا بھی ایک بڑی گستاخی ہے. ان کے سگ تو بڑے بڑے اولیاء کرام رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم تو ان کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں. بہرحال جس آیت کریمہ کی تلاوت سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل کا جو صیغہ ہوتا ہے حضور سے خطاب ہوتا ہے کہ آپ کو ہم اتھارٹی دیتے ہیں کہ آپ فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم سرکار کو دے رہا ہے کہ آپ، کیونکہ ہمارے اور رسول پاک کے یعنی کیا کہتے ہیں اللہ کے درمیان جو برزخ کبریٰ ہے وہ ذات پاک کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا، ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ہے ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، تم جو کہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو،
یا دعویٰ کرتے ہو محبت کا، ان کو چاہیے فَاتَّبِعُونِ کہ میری اتباع کرے، فالو می، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں چاہے گا کہ تم محبوبیت کے درجے پہ پہنچو گے۔ تو یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اب آئیے میں کچھ باتیں تمہیداً عرض کروں گا کہ آج جو ہم محفل جمائے ہیں، جو ذکر کی محفل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے بیٹھے اور کروٹ بدلتے اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی ذکر کی بڑی اہمیت ہے ہمارے پاس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ تو یہ ذکر کیا چیز ہے؟ یہی ذکر کا کئی مرتبہ کئی مقامات پہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلائے۔ تو یہ ذکر کو قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اگر یہی ذکر کا اگر صیغہ ہم دیکھیں گے قرآن کا اور مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، وَاذْكُرْ یعنی یاد کیجئے، ذکر کرو اس کتاب میں حضرت ادریس کو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کا ذکر کرو اس کتاب میں، حتیٰ کہ یعنی کئی ایسے آپ کو ملیں گے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ مریم کا ذکر کریے، اِذِ انْتَبَذَتْ، مکان شرقیہ کے الفاظ ہیں کہ جب وہ دنیا سے منہ موڑ کر ایک یعنی ایسٹ کی طرف، پورب کی طرف چلے گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کا واقعہ پورا سورہ مریم میں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے 16ویں آیت سے لے کے 33ویں آیت تک میلاد کا ذکر ہے، یعنی برتھ ڈے آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ ان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ وہ چلے گئی، اچانک حضرت جبریل علیہ السلام وہاں ایک انسان کی شکل میں نمودار ہوئے اور کہا کہ انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ، کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرستادہ ہوں اور میں تمہیں صاف و ستھرا لڑکا دوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حمل ٹھہرا، اس کے تمام واقعات، بلکہ درد ذیلی اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، یعنی میلاد کے جو تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد شریف جو ہو رہی ہے اس کا ذکر آپ کو قرآن شریف میں ملیں گا سورہ مریم میں۔ پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد جب وہ لائے گئے باہر، آپ تو خاموشی کا روزہ رکھی تھی کہ بات نہیں کرنا ہے آپ کو۔ جب لوگوں نے الزام لگایا تو کیا کہا؟ خط گہوارے سے کچھ دن کے ہیں، کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے صاحب کتاب بنایا گیا، I'm a lawgiver، مجھے صاحب کتاب بنایا گیا، وجعلنی نبی، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ایسا نہیں کہ لوگ یہاں آ کے کوئی نبی بنتا ہے، یہاں آ کر کوئی نبی نہیں بنتا، ان کو بنایا جائے، وہ پہلے سے نبی ہوتے ہیں۔ اور ہمارے سید الانبیاء، ہمارے آقا و مولا تو اس وقت نبی تھے جب آدم بین الماء والطین اور بین الروح والجسد، آدم مٹی اور پانی کے درمیان ہے، یا روح جسد یعنی روح اور جسم کے درمیان ہے۔ تو بہرحال اگر اس کا دیکھیں گے، آپ مطالعہ کریں گے، آگے بہت سی آیتیں، میں ذرا اپنی تقریر کو بہت کم کر رہا ہوں تاکہ میرے تقریر کا جو فہوا ہے، جو مقصد ہے، وہ آپ تک پہنچ جائے کہ یہ ان کا ذکر ہے۔ اور یہی نہیں کہ آگے فرماتے ہیں سلام علیہ یوم ولدہ، کہ سلام ہوتی ہو اس دن۔ سلامتی جو لفظ ہے ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے پیس ہی پیس ہے، کوئی ایک جگہ کے لیے نہیں ہو۔ جب وہ نبی پیدا ہوتا ہے تو ساری پیدا ہوا ہے تو ساری کائنات کے لیے ایک پیس ہے، رحمت ہے۔ جس دن پیدا ہوئے وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ جس دن میں وفات پاؤں گا، یعنی میں بظاہر آنکھ بند کر لوں گا اور جب اٹھایا جائے گا، تمام سبحان اللہ سلامتی کے دن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کچھ فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، کہ میری حیات تمہارے لیے خیر ہے۔ لفظ تو بڑا مختصر ہے مگر معنی کے سمندر ہے، خیر ہے ساری کائنات کے لیے، اور میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کا، جیسا میرے بھائی نے، اب میں تقریر کرتے، میری تقریر کا کچھ عنوان اور ہی تھا، لیکن آ کر میں کچھ چینج کر لیا اپنی تقریر کو، یہاں کچھ ایسی باتیں سنا، میں چاہتا تھا کہ اسی کی وہی میرے لیے کیا بننا چاہیے، مددگار ثابت ہو۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میلاد بہت آگے ہے۔ تو جو قرآن میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ کی جو کئی صیغوں کے ساتھ کئی خاص شخصیات کا ذکر کیا گیا، کیا وجہ ہے؟ تاکہ ان کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم کی اور کئی ایسے جس میں حضرت آصف ابن برقیہ کا بھی ذکر ہے کہ جو کہ نبی نہیں ہے، نہ حضرت مریم نبی ہے لیکن ان کا ذکر کرو ہے، کیونکہ ان کے ذکر سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، محبت کا سلیقہ آتا ہے، جینے مرنے کا انداز آتا ہے کہ زندگی ان کی کیا ہے، رحمت ہی رحمت ہے، ہمیں یہ سکھاتی ہے، جینا سکھاتی ہے، مرنا سکھاتی ہے۔ سبحان اللہ کہ ہم ان کا ذکر کریں، یہ تو ان کے ذکر کی بات ہوئی، اور جو سب سے بلند ذکر ہے، جو سب سے بلند ذکر ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ اکبر، آپ کی ذات تو بہت اونچی ہے، اللہ اکبر، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا جا سکتا، بس آپ کا ہی نام کا ذکر کرتے جائیں کہ آپ کے ذکر کو ہم نے بہت بلند کیا۔ سبحان اللہ، تو یہ ذکر کے لیے ہم یہ محفل منعقد کی ہے، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے مجاہد میاں صاحب کو اور تمام ان کی بہنوں کو، اللہ سلامت رکھے، اور جو حضرات یہاں ہیں سب کے سب قابل مبارکباد ہیں کہ یہ محفل سجائے ہیں، یہ محفل کوئی معمولی محفل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، ان کی میلاد کی خوشی میں، ان کی برتھ ڈے، تاکہ بتا دیں قرآن میں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کا ذکر نہیں ہے۔ کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا مگر تمہیں رحمت بنا کر، کہ ہر وقت یہ صیغہ دیا گیا کہ ہم بھیجیں، تو بھیجا وہی جاتا ہے پہلے کہیں موجود ہو، کہیں ایسا عقیدہ نہ ہو جائے جیسا اللہ اپنے سے آپ ہے ویسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں خود سے نہیں ہے، تو اس کا عقیدہ میٹنے کے لیے رسول کی میلاد بنا دی جاتی ہے، میلاد النبی، برتھ ڈے آف دا پروفٹ، حضور پیدا ہوئے، تاکہ عقیدہ ہم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا نعوذ باللہ کفر ہے، کیونکہ وہ تو ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اکبر، تاکہ وہ عقیدے کو ختم کریں ہمارے بزرگوں نے یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بڑی پہلے تو میلاد آنے سے پہلے اس کے استقبال کے لیے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر منعقد کی ہے۔ سبحان اللہ، تو بہرحال یہ جو ہم میلاد منائیں کیا ہے؟ خوشی منانا۔ خوشی ایک دو طریقے سے لوگ آدمی مناتا ہے، جب کوئی نعمت ملتی ہے اس کو، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت اور خوشیاں منائیں۔ آج اتنے مسلمان ہر کوئی ہے، آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا کوئی فضل نہیں ہے، اور آپ کی جیسی ذات پاک خود سے رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اکبر، جب آپ رحمت للعالمین کہیں گے تو رحمت مرسی ہے ہر عالمین کے لیے۔ یہ عالمین کے معنی کیا ہے؟ سچویشن، ہر عالم، جیسے ایک انسان کے اوپر کئی عالم آتے ہیں، عالم الطفل بچپنے کا عالم، عالم الشباب جوانی کا عالم، عالم العجوزہ بڑھاپے کا عالم، یہاں بیٹھا ہوں یہ ایک عالم، جاؤں گا وہ الگ عالم، اب ان کی گاڑی میں بیٹھوں گا وہ ایک الگ عالم، چرند پرند کا ایک عالم، جانوروں کا ایک عالم، یہ عالم کی بات کرو، پریشانی کا عالم، خوشی کا عالم۔ اگر یہ عالمین کی اگر آپ وسط میں جائیں گے، if you allow it، اللہ اکبر، اس کے اتنے معنی نکلیں گے، الفاظ مختصر ہے مگر معنی کے سمندر ہے۔ عالمین، ہر عالم کے لیے میرے آقا رحمت ہے، اور اگر آپ یہ یونیورس سے آگے بیانڈ جائیں گے، اوپر تک جائیں گے، اور تو اللہ اکبر، معراج کا پھر واقعہ آ جائے گا جو بہت ہی میری تقریر کو بہت ایکسٹینڈ کر دے گا۔ بہرحال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جیسے وہ رب العالمین ہے، ہر عالم کے لیے رب ہے، اور اس عالمین کے لیے میرے آقا رحمت ہے۔ اللہ اکبر، تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں محسوس کرو، ان کی رحمت کو محسوس کرو، کہ اسی کو یاد دلانے کے لیے، اسی ذکر کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں۔ اور یہ جو خوشی منانے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، خوشی دو طریقے سے منائی جاتی ہے۔ جب نعمت ملتی ہے ہمیں تو ہم یا تو بہت غرور ہو جاتے ہیں، اچھی جاب مل جاتی ہے، I got my PhD, after that I got this job and this and that، جو بھی آپ you can say anything، ارے میں نے ایسا کرا، میں I submitted my this thesis or my this research, I got this position۔ اس وقت نے اللہ کے فضل کو بھول گیا۔ اس طریقے سے ایک منائی رہتی جو غرور کرتا ہے انسان، اور ایک ہوتا ہے شکر کرتا ہے۔ جو غرور کرتا ہے
قارون کی جیسا تباہ ہوتا ہے، نمرود کی طرح کہ اللہ کی رحمت کو، اس کے فضل کو، اس کی رحمت کو شامل نہیں کرتا، وہ اپنی ذات میں دیکھتا ہے وہ سب خوبیاں، یہ نہیں دیکھتا کہ کہاں سے آ رہی ہے۔ قارون ہے، نمرود ہے، یزید ہے، یہ تمام کے لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں، کیوں؟ یہ لوگ شکر نہیں کرتے تھے، غرور کرتے تھے جب اقتدار ملا۔ لیکن جو شکر کریں گے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَن يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ ان شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیا تم شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادت دے گا۔ تو شکر کیا کرو کہ تم نبی پاک کے غلام ہو، دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور آخرت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت میں دیدار ہے، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ تو اسی نعمت کی خوشی مناتے ہیں کہ، اور اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے خوشی منانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حد متعین نہیں کی، انہوں نے کیا کہ ہم چکر میں جائیں گے نہیں، اللہ اکبر۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکر، ایک دو مثال دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رہا کرتے تھے۔ عرض کیا تھا، جیسا کہ میرے بھائی نے وہ حدیث کو سنایا کہ کیا بات ہے آپ یہ روزہ رہتے ہیں، فرمایا کہ فیہ ولدت اور فیہ انزل علیہ، کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میرے پاس وحی آئی۔ اللہ اکبر، اس کو ہر پیر کو منا رہے ہیں۔ کیا تھا؟ شکر تھا، اور یہی شکر کی میں بات کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ اپنی ذات پاک کتنی نعمت کو سمیٹے ہوئے انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، حضور ہر ایک کو ادا کرتے ہیں۔ ان کے کفار میں جو ہے نا سرکار کی امت ہے، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے۔ امت دعوت کفار ہیں کہ ان کے پاس میسیج سرکار کا پہنچ گیا، اور ہم امت اجابت ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا مانا، اپنا سب کچھ ان پر نچھاور کر دیا، سبحان اللہ۔ تو اب آئیے، یہ جلسے کی بات آ رہی تھی کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی عرش پر ایک جلسہ کیا، بلکہ اس سے پہلے ایک ایسا بھی جلسہ ہوا کہ تمام بنی آدم کو جمع کیا۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم میں سے ان کی اولاد کو جمع کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا اور ایک دوسرے پر شہادت دی، اور فرمایا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم آنے سے پہلے دنیا میں اللہ سے وعدہ لے کر آئے، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر آئے، یہ اور بات ہم یہاں کے بھول گئے۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ جب آپ آئے دنیا میں روتے ہوئے آئے، کیونکہ ایک ایسی نعمتوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ یہاں آتے ہی رو دیا بے تکلف، جدائی کا ہوتا ہے غم پہلے پہلے، اور سبحان اللہ، یا اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الستُ بربکم کی آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی، سبحان اللہ۔ تو یہ سبحان اللہ جو وعدہ لے کر آئے ہیں، یہ اور بات ہے، کوئی بہک گئے، کوئی وعدے کو نبھاتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج اور ایک جلسہ ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں کو بلایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، کہ یاد کرو اے محبوب، اس کا جو ہے کہ یاد کیجیے، یاد دلایا جا رہا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دیکھ رہے تھے، تو آپ کو یاد دلایا جا رہا کہ یاد کیجیے محبوب کہ تمام انبیاء کو ہم نے جمع کیا تھا اور ان سے عہد لیا تھا، اور کیا کہا تھا کہ ثم جاءکم رسول، ان سے عہد دیا کہ یاد رکھو کہ تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے، رسول مصدق لما معکم، کہ رسول آئیں گے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کریں گے، ٹیسٹیفائی کریں گے۔ پھر اس کے بعد لتؤمنن به ولا تنصرنہ، کہ تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ یہ بڑے ہی سمجھنے کی ہے، ان پر ایمان لانا یعنی اور ان کی مدد کرنا۔ مدد کی کیسی کی جاتی ہے، اور اس میں کوئی لمٹ نہیں دیا جاتا کہ ہر چیز انبیاء سے کہا جا رہا کہ اپنی نچھاور کر دینا، اپنی جان کی تم پرواہ نہیں کرنا، اپنا مال کی پرواہ نہیں کرنا، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کرنا، اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کرنا۔ انبیاء سے کہا جا رہا کہ نبی کے اوپر قربان ہو جانا، ان پر سبحان اللہ، اس کا حق کیا جا رہا ہے، لتؤمنن به ولا تنصرنہ، سبحان اللہ۔ اور کہا قال اقررتم اخذتم على ذلكم مصری، کیا تم اس بات کو اقرار کرتے ہو اور بھاری جو ذمہ داری ہم دے رہے ہیں تمہیں اس کو پورا کر پاؤ گے؟
اللہ اکبر، سب نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، بے شک ہم اقرار کرتے ہیں. اور فرمایا کہ فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اللہ اکبر. یہ ایک ایسی مجلس منعقد کی گئی. وقال حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہے، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکار محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودا. ایسی پیاری محفل ہے کہ اللہ میر مجلس ہے اور آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شمع ہے. سبحان اللہ. شاید اسی موقع پر انہوں نے یہ کہا ہوگا. اللہ اکبر. کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی آنے سے پہلے جلسہ ہو رہا ہے. آج ہم آنے کے بعد کر رہے تھے. یہ سنت الہیہ میں سے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پر چل رہے ہیں. تو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دن اسلام کا ذکر کریں گے. کہ اگر جس سے محبت ہوتی ہے اس کا اکثر ذکر الشیء، من احب شیئا اکثر ذکر الشیء، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر ہم زیادہ کریں گے. ہم آج ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، کوئی ڈوئل بیٹ کا ذکر کرتا ہے، کوئی باسکٹ بال کا ذکر، چونکہ اس سے ایک محبت ہو رہی ہے. لیکن ہمارے دلوں میں محبت ڈالیں تو حضور کا ذکر اٹھتے بیٹھتے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں. بہرحال یہ ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے. اب آئیے میں جو آیت پڑھا ہوں، آج چونکہ بات محبت کی ہوئی اور محبت والوں کی محفل ہے تو میں محبت ہی کی بات کروں گا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس آیت کریمہ کی جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے جو محبت کرتے ہیں، وہ ان کی سرکار کی اتباع کریں تاکہ وہ محبوب بن جائے اللہ کی. کہ اے محبوب آپ کہہ دیجیے جو دعویٰ کرتے ہیں محبت کا. محبت کیا چیز ہے؟ آج کل تو محبت کے معنی بدل دیے. جیسا کئی باتوں کے معنی بدل دیے ہیں. استغفر اللہ. ایک زمانے میں ایسا تھا کہ کوئی ہوشیار ہے بولے تو بہت ایمان والا ہے، بہت اکرام والا ہے، بہت آنرڈ ہے. اس طریقے سے ہم اس کو تشبیہ دی جاتی تھی. اب یار بڑا ہوشیار ہے انہیں بولے تو سمجھتے ہیں استغفر اللہ بڑا مکار ہے. ہوشیاری کو ہم نے مکاری کا نام دے دیا. نعوذ باللہ. کتنا بدل دیے ہیں. اسی طرح لو کے بھی معنی استغفر اللہ، آئی بلیو ان لو، کیا لو ہے پوچھے تو لو کے معنی نہیں معلوم، صرف گندگی میں پڑے. اللہ اس گندگیوں سے بچائیں. محبت کیا ہوتی ہے ہمیں سمجھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اب پہلے محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. محبت دو چیزوں سے بنا ہے. خوف اور رجا جس میں ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہے. کسی محبوب کی آج ہی بات ہو رہی تھی، کوئی بتا رہے تھے کہ محبوب کا جب ہم کسی کو چاہتے ہیں، کسی کے محب ہے اور کوئی ہمارا محبوب ہے، if someone is beloved، ہم کیسا اس سے کیسے محبت کریں گے؟ محبت میں کیا ہے؟ خوف ہونا، ڈر ہونا کہ کہیں ہمارا محبوب ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ہمیشہ ڈرے رہے اور امید کہ یہ کام شاید میرے محبوب کے دربار تک پہنچ جائے اور خوش ہو جائے. محبت کے معنی یہی ہے. اللہ اکبر. محبت کو ہم آہا نہ کر لبوں کو سے، عشق ہے دل لگی نہیں. دل لگی کی بات نہیں، جو عشق کرنے والی ذات ہے. ابھی ماشاءاللہ پھر اس کو دہرانا میں نہیں چاہ رہا. سیدنا بلال حبشی ہیں، ابو ایوب انصاری ہیں، جو عشق انہوں نے کیا تھا. عشق کے کس درجے پہ پہنچ گئے تھے وہ لوگ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عشق کرو، محبت کرو. یہ محبت کوئی معمولی بات ہے. اور محبت کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، اس کا عرفان ہونا بہت ضروری ہے. اس کو ریکگنائز کرنا ضروری ہے. بغیر ریکگنیشن کے محبت کیا ہوگی؟ میں مجاہد بھائی کے گھر میں رہ رہا ہوں 2 دن سے، ماشاءاللہ اٹھنے بچوں کو نلا رہے ہیں، کر رہے ہیں، ان کی کنگھی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. میں پھر پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ بھائی یہ میری جان ہے، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. تو محبت کیا ہے؟ کیونکہ وہ اولاد ہے، ریکگنائز کر رہے ہیں. محبت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جبلی، جس کو فطری محبت کہتے ہیں، نیچرل لو. جیسا ماں باپ اپنی اولاد کو چاہتی ہیں، ایک نیچر ہے. بیٹا رات میں اٹھ جائے، خدا نہ خواستہ بخار آ جائے، کچھ ماں باپ سوتے نہیں، ایک نیچرل لو ہے. ویسی اولاد اپنے ماں باپ کو چاہتی ہے یا کسی کو چاہتی ہے جس سے محبت ہو جاتی ہے، یہ ایک نیچرل لو ہے. اور ایک لو ہے اختیاری، جس کو بائی چوائس آپ کسی کو لو کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. تم میں وہ
مومن ہو ہی نہیں سکتا، یعنی وہ کامل مومن ہے ہی نہیں جس کے نزدیک میں زیادہ بلوڈ نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ. تو یہ کیا بائی چوائس ہے کہ جتنی تم اولاد کو چاہتے اس سے زیادہ سرکار کو چاہنا، سبحان اللہ. اپنے ماں باپ کو جتنا چاہتے اس سے زیادہ چاہنا سرکار کو. اب اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ سرکار پر اگر وقت پڑے تو اپنی اولاد کو قربان کر دینا، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرنا. یہ محبت ہے. خالی میں آئی لو رسول اللہ کہنے سے یہ لپ ایکسرسائز بند کرو، صحیح رسول اللہ کی محبت کرو. رسول اللہ فرماتے ہیں تم نماز پڑھو، نماز پڑھنا ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ رسول ہمارے بخشوانے والے ہیں، بے شک بخشوانے والے، لیکن ان کا حکم مانو. یہ محبت کا تقاضا ہے. محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آئی لو رسول اللہ کہہ کر تم اپنے لپ ایکسرسائز مت کرو، بند کرو. یہ منافقت ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے، ہم دکھاوا کر رہے ہیں. اللہ میں دوسرا نام نہیں دینا چاہ رہا ہوں لفظ کو جو دکھاوے کی محبت کرتے. رسول اللہ کو چاہو تو اپنی جان سے، تن و من سے، اپنی اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، ہر وہ چیز جس سے تم محبت کرو اس سے زیادہ محبت کرو میرے سرکار سے، کہ سب کچھ میرے سرکار پر قربان ہے. محبت خالی کہنے کا نام نہیں ہے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. محبت اور ایک محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ کیونکہ سرکار محبت کسی مانگ طلب نہیں کرتے. تو سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ صحابہ کا دور تھا، سرکار پر جان نچھاور کرتے تھے، لیکن بعد میں ایک آنے والا دور ہے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب، کیونکہ سرکار تو مانگتے نہیں کسی سے، کہ آپ فرما دیجئے کہ میں اس اجر رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگوں گا. جو مصیبتیں اٹھایا، طائف میں پتھر کھائے، اللہ اکبر گھسیٹا گیا میرا عاشق بلال، اللہ اکبر تپتی ہوئی ریت میں کھینچا گیا، اللہ اکبر کانٹوں کے ذریعے. میں کسی چیز کا تمہیں صحیح راستے پہ جہنم سے بچانے کے لیے جو مصیبت اٹھایا، میں اس کا اجر نہیں مانگتا ہوں اپنے گھرانے کی محبت. الا مودت، محبت سے بڑھ کر ہوتی اس کی کہ مودت، ان سے محبت کرو کے گھرانے سے. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کون ہے وہ کہ وجبت علینا مودتہم، کہ ہم پر واجب کی گئی ان کی محبت. تو کہا علی فاطمۃ وولداہما، علی ہیں، فاطمہ ہیں، ان کی اولادیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یا علی المدد. سبحان اللہ. تو ان کی محبت کرنا چاہیے. اب بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ آیت جو ہے دراصل وہاں کے قبائل کے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب میں جو کیا کہنا چاہیے ٹرائبس تھے ان کے متعلق کہ بھئی وہ ان کی بھی قرابت رکھو. تو ان کو چاہیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرا کسی بات پر ناراض ہو گئی تھی تو آپ حضرت فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا والذی نفسی بیدی، قسم بخدا جس کی قدرت میں میری جان ہے کہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من اصل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ خدا کی قسم رسول پاک کے قرابت کا لفظ ہے، قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قرابت والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ان سب اپنے قرابت داروں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. احب الی اصل القرابہ کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے قرابت داروں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو پتہ چل گیا کہ قرابت ان کا قرابت، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی قریب ٹرائب سے تھے وہ، بلکہ کچھ واسطوں سے سرکار کے دادا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا مل جاتے ہیں. تو اب اس طریقے سے تو پتہ چلا کہ قرابت رسول اللہ سے مراد وہی ہے جو حضرت ابن عباس کی حدیث ہے کہ علی، حضرت فاطمہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں اور دوسری صاحبزادیاں بھی ہیں اور صاحبزادے بھی ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے والے ہیں. اللہ اکبر. اور سرکار فرماتے ہیں آج ماشاءاللہ جوان بچے نظر آ رہے ہیں مجھے، ان کے ماں باپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کیا ہیں؟ حب نبیکم، نبی کی محبت سکھاؤ، وحب آلہ، ان کی آل کی
मोहब्बत सिखाओ, वह तिलावत कुरान, और फिर उसके बाद कुरान की तिलावत सिखाओ। आज हमारे पास क्या हो, वो बदल ही गया। पहले कुरान सिखाते हैं, नबी और आले नबी का तो बच्चों को पता ही नहीं है कौन है। अल्लाह अकबर। तो जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस स्ट्रिंग को जैसा क्या बोलना चाहिए, जो दर्जा बताया मोहब्बत के लिए, अल्लाह अकबर। और सरकार फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत के लिए, और अहले बैत से, मेरे घराने से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की खातिर। तो भाई जिसको असल से मोहब्बत होती है उसकी नस्ल से भी मोहब्बत होगी। आज अचानक मेरी खुशियाबाजी का बच्चा आ गया, मुझे पता नहीं था उनका बेटा है, जैसा पता चला उनका बेटा, जैसे चूम दिया उसको। क्यों? कि उनकी असल से मेरा एक ताल्लुक है, एक रूहानी ताल्लुक है, तो वो चीज मुझे करीब ला दी। अगर वाकई तुम्हें नबी से मोहब्बत है तो उनके घराने से मोहब्बत होगी। ये नहीं देखो कि तुम ये देखो कि सरकार का हुक्म क्या है, ये मत देखो उसके चेहरे मोहरों को नकल देखो, मत देखो उसको कि वो कौन है, क्या पहना है, कैसे कपड़े पहना है, उसका हम किसी हुलिये से वो किसी मोहब्बत नहीं करना है, हमें निस्बत से मोहब्बत करना है। इसीलिए अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या फरमाते हैं, तुझसे दर से सक से मुझको निस्बत। ये नहीं देखते हैं तुझसे जो दर से लगा, जो कुत्ता है उससे नहीं निस्बत है। जब बात निस्बत की कह रहे हैं तुम, तो कुत्ते से भी हमारी निस्बत है। अल्लाह अकबर। ये तो नबी का घराना है, तुमसे मोहब्बत क्या करो। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजरतुल वदा में मकाम गदीर खुम में जो हदीस बयान फरमाई थी कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ जा रहा हूँ, इन्नी तारिकुम फीकुम सक़लैन, अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फिल हुदा वन नूर, कि पहले तुम्हें दो भारी चीजें छोड़ जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब जो हिदायत है जिसके अंदर और नूर है, वो इतरती अहले बैत, और मेरी इतरत जो मेरी प्रोजनी है, मेरी आने वाली नस्ल है, वो जो अहले बैत है। और फिर उसको नाम भी दे दिया, वो अहले बैत है, उनको असल अहले बैत कहते हैं। और आगे फरमाते वलन यतफर्रक़ा हत्ता यरदा अलैहिल हौज़, ये दोनों में चोरी दामन का साथ रहेगा, कभी जुदाई नहीं होगी उनकी, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर शफाअत के लिए मेरे पास आ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये वो घराना। तो हमें नबी से मोहब्बत करना है तो उनकी गली से मोहब्बत करना है। जैसे मेरे भाइयों ने पढ़ा है, उनकी गली से मोहब्बत करो, उनके दरो दीवार से मोहब्बत करो, उनकी नक्शे पा से मोहब्बत करो, मिट जाओ वहां पर। ये मत देखो कि ये हराम हलाल के चक्करों से मैं उस तकरीब में जाऊंगा, मैं यहाँ पर सब हमारे आशिकान रसूल है, मुझे शिर्क और बिदअत की तरदीद करने की जरूरत नहीं। सुभान, मुझे वो बात में जाना ही नहीं। या इश्क की बात करें, इश्क की बात करेंगे। सुभान अल्लाह। उनके दरो दीवार से अगर हमें मोहब्बत है, अल्लाह अकबर, तो फिर हमें किसी सवाल की जरूरत नहीं। मोहब्बत, एक बाप अपनी बेटी को गोद में लेकर चूम रहा है, माँ अपने बेटे को लेकर चूम रही, मैं जाके उनसे पूछूं कि भाई ये कुरान की किस आयत में है, हदीस की किस सफ़े में है, बताओ। क्या रसूलुल्लाह ऐसा चूमे थे या पलटा के चूमे थे या हाथ कैसे करेंगे तुम? अरे मोहब्बत के लिए कोई दलील है? अल्लाह अकबर। तो मोहब्बत और अकीदत के हाथ में रास्ते ढूंढ लेती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ बाद अल-अंबिया बित्तहक़ीक़ अफ़ज़ल है। क्या फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या नहीं उमर बिन औफ का एक कबीला था, वहाँ पर आप गए किसी फैसले के लिए, और मस्जिद नबवी में जो वक्त नमाज हो गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हुक्म दिया मौज़िन को कि भाई अज़ान दे दो। जब वो अज़ान दिए और उसके बाद देखे कि सरकार नहीं आया तो आगे आप ही बढ़ गए, आगे बढ़कर इमामत करने लगे। अचानक आक़ाए दो जहाँ सरवर बुखारी शरीफ की हदीस है, ये बुखारी का बुखार जिनको मैं बता रहा हूँ, आती नहीं बुखारी मगर बुखार बताता हूँ, मैं उसकी हदीस सुना रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ये आशिकान रसूल, वो इश्क की बातें ढूंढो बुखारी की। हज़रत अबू बकर नमाज पढ़ाए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे आए और खड़े हो गए, सहाबा इकराम तालियां बजाने लगे कि आका रसूलुल्लाह हमें मौजूद है, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे पास अब रसूलुल्लाह मौजूद है। वो सरकार को आगे की, और फिर यहाँ तक कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहली सफ में आ गए और इमामत पे हज़रत अबू बकर है। जैसे हज़रत अबू बकर को महसूस हुआ कि सरकार तशरीफ ला लिए तो पीछे हटने लगे। सरकार फरमाए कि अबू बकर तुम अपनी जगह ठहरो, वो सरकार का हुक्म है, ठहर जाओ। लेकिन हज़रत अबू बकर हाथ उठा लिए, यानी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सरकार में किस मकाम का समझे, लेकिन पीछे हटे और सरकार को आगे बढ़ा के नमाज चल रही है। बल्कि एक हदीस में ये भी है कि हम सहाबा फरमाते हैं कि जब सरकार हमारी सफ़ों में दाखिल हुए तो हम सरकार के चेहरे पे कुरान पढ़ रहे थे। नमाज तो अल्लाह की कर रहे हैं, मगर सरकार के चेहरे मुबारक पर कुरान पढ़ रहे हैं। और
بہرحال حضرت سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھا دیا. سرکار پوری نماز کو کمپلیٹ کی. جب سلام پھیرنے کے بعد کیا فرمایا حضرت ابوبکر سے کہ اے ابوبکر میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا، امامت کر، تو کیسے پیچھے ہٹ گیا؟ قربان جائیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. کیا فرمایا کہ ابن ابی قحافہ کی یہ مجال نہیں کہ آپ کی موجودگی میں امامت کرے. اللہ اکبر. سرکار کا حکم ہے لیکن محبت اور عقیدت اپنے راستے ڈھونڈ لیتی ہے. محبوب کا کیا بھی حکم ہو مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا محبت کے آگے اپنی جان کا فنا کر دیتی تھی. اب یہاں پر حکم ہے سرکار کا. اللہ اکبر. اور ایک مقام پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، بچا ہوا پانی صحابہ اکرام لے کے منہ پہ پھیر رہے ہیں، حتیٰ کہ سرکار اپنے بلغم شریف نکالے اور ایک صحابی دوڑتے ہوئے، جیسا بال کو ہم دیکھتے ہیں نا ٹچ ڈاؤن یا جو بھی ہے، بہرحال استغفر اللہ، مثال نہیں دینا چاہتا، جلدی سے اس کو پکڑا ہو لاب دہن کو اور جلدی سے کھا لے اس کو کہ کہیں چرا نہ لے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما یعملکم علی ھذا، یہ تم یہ کیوں کرتے ہو میرے لیے؟ سب نے کیا کہا؟ سرکار فرمایا کیوں کرتے ہو؟ کہا ھذا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کرتے ہیں. تو جو رسول اللہ کی محبت میں جو کرتے ہیں نا اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہی محبت ہے. سبحان اللہ. ایسے کئی واقعات ہیں. مولا علی مشکل کشا کو ایک مرتبہ کہا کہ محمد کے بعد رسول اللہ جو ہے کاٹو. مولا کائنات نے کہا کہ یہ جان دے سکتا ہے لیکن کاٹ نہیں سکتا. بظاہر ایسا دکھا نعوذ باللہ بات نہیں مان رہے، لیکن یہ عشق و محبت کی ایک انتہا ہے جو محبت اور عقیدت اپنے راستے ڈھونڈ لیتی ہے. کہا کہ یا رسول اللہ میں لکھنا جانتا ہوں، کاٹنا نہیں جانتا. کہ محبت کی بات ہے تو بات محبت کی ہو رہی تھی. آگے بڑھتا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ، جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ جو دعویٰ جو میں بتا رہا ہوں نا، چند باتیں اس پہ سنایا ہوں. دعویٰ مت کرو جب تک کہ صحیح محبت نہیں. سبحان اللہ. فتبعونی، میری اتباع کرو. اتباع کیا ہوتا ہے؟ فالو کرنا. ایک ہوتا ہے اطاعت یعنی اوبے کرنا. قرآن میں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، اوبے کیا ان کو، وہ اللہ کو اوبے کیا. یہاں اتباع، اطاعت اور اتباع دو الگ چیزیں ہیں. اطاعت ایک حکم فرما رہے سرکار کرنے کا، اور حضور کی اتباع کرنا یعنی فالو کرنا. فالو کرنے والا کیا ہوتا؟ جو پیچھے رہنا، بازو نہیں آ جانا، اپنے بڑا جیسا نہیں سمجھنا. سبحان اللہ. یہ فرما رہا اللہ تعالیٰ. اتباع پیچھے رہو، تم بڑے بھائی بنانے کی کوشش مت کرو، ان کے غلام بن کے پیچھے رہو، ان کے نارائن کو اپنے سروں پر رکھ کر زندگی کو بسر کرو، آگے مت بڑھو ان سے. ہمارے ایک ہی آیت ملتی ہے بعض بھائیوں کو، قل انما انا بشر مثلکم، بلکہ ورفعنا لک ذکرک والی آیت نہیں ملتی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں ملتی. ایسے اگر سرکار کے اگر میں پوری قرآن نعت پاک ہے. اللہ اکبر. بے شک سرکار بشر ہے لیکن لاکل بشر، جیسا کہ بھائی نے کہا یاقوت حجر لاکل حجر. یاقوت ایک پتھر ہے لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں. محمد بشر ہے لاکل بشر، دوسرے بشروں کی طرح نہیں. میرے آقا اگرچہ کہ انسان ہے لیکن ہماری طرح نہیں. چہ نسبت خاک را با عالم پاک. اللہ اکبر. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، بعض مقامات پہ رسول اللہ کی اتباع کرنا گناہ بھی ہے. جیسا سرکار کا تعدد ازدواج ہے، اگر ہم کرنے جائیں گے حرام، وہ سرکار کے لیے خاص تھا. سرکار پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اور ہم یہ کہیں کہ ہم پر فرض نہیں تو نعوذ باللہ کافر ہو جائیں گے. سرکار پر تہجد واجب تھی اور ہم کہیں گے کہ بھئی ہم پر تہجد واجب ہے تو نعوذ باللہ ایک بدعت ہے، نہیں گمراہی ہے. تو بہرحال جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس پر اتباع کرنا چاہیے. سمجھے؟ جو جہاں اطاعت کا حکم ہو رہا ہے کہ سرکار فرمائے یہ کرو، تو تب دیکھنا ہے کہ سرکار کیسا کی، وہاں پر اتباع کرنا چاہیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلام، اتباع کے معنی غلامی کیا تھی کہ سرکار کی غلام بن جاؤ. کہ محمد سے وفا، جیسا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ سرکار سے غلامی کا عہد کر لے، کہہ دے کہ یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کا ہے، میری جان، میرا مال، میری اولاد سب کچھ آپ پر قربان ہے. معنی یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. دنیا کیا چیز ہے؟ لوح و قلم، اسے تقدیر بدل جاتی، لکھی جاتی ہے، وہ تیرے قبضے میں ہو جائے گا. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے دستے بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جو سرکار کی غلامی میں آ جاتے ہیں
ارے لوگوں کی تقدیریں بدل دیتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اتباع کرو. اور آگے کیا فرمایا اللہ؟ یحببکم اللہ، کہ اب تم شان محبوبیت لانا چاہتے ہو تو میرے آقا کے میرے محبوب کے غلام بن جاؤ تو تم شان محبوبی. سبحان اللہ. اس مقام پر پہنچ کر سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ محبوب سبحانی بنے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی بنے. اللہ اکبر. کیا ہے؟ سرکار کی غلامی میں بنے. سبحان اللہ. آج جو محفل ہماری ہوئی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا و مولا میرے جد پاک کے نام سے جو ماشاءاللہ ان کے عاشقان جو یہاں موجود ہیں، اللہ اکبر، ان کی ضمن ان کی میرے غلامی کی کیا بنا چاہیے، ہم پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اور وہی اسپرٹ ہے، وہی دین ہے محبت رسول کی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بہت رات ہو چکی ہے اور بہت سے باتیں تھیں کرنے کی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کافی دیر ہو گئی. اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہنا چاہیے تعریف کی بات ہے، ایک آخری بات کر کر ایک آیت کا مختصر ترجمہ اور کی تشریح کر کر گزر جاتا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تحقیق انا جو ہوتا ہے نا حروف تنبیہ کے لیے آتا ہے. اگر کوئی چیز کے انکار کا احتمال ہو، there is a slight possibility of denying the fact, then it comes. کیا ہوتا ہے؟ انا تحقیق آگاہ، یعنی کئی معنی ہیں اس کی. ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں. یہ صلات کیا چیز ہے؟ جب ہم صلات بولتے ہیں تو نماز آ جاتی ہے. تو کیا نعوذ باللہ نبی کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، استغفر اللہ. تو صلات جب اللہ کی طرف منسوخ کریں گے تو وہ عبادت ہوگی، اس کو پوجنا ہو گیا. جب نبی کی طرف اس کی منسوخ کریں گے تو سرکار کی تعریف کرنا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ صلات کے معنی تعریف کے آتے ہیں، اور سرکار کا جو نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی کیا ہے؟ the praised one، جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جاتی ہو یا تعریف ہے. محمد کے معنی یہ کہ جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف ہو. سرکار فرماتے ہیں کہ میرے دو نام ہیں، فرش پر میرا نام محمد ہے اور عرش پر احمد ہے. اللہ، اور یہ دنیا میں ان کی زیادہ سے زیادہ تعریف ہونا، اور احمد کا ظہور قیامت میں ہوگا. احمد کے معنی زیادہ سے زیادہ حمد کرنے والا، تعریف کرنے والا. کہ جب سبحان اللہ سرکاری فاطمہ کا ذکر آیا اور اہل بیت کی تعریف میں قصیدے پڑھے گئے، اللہ اکبر، کیا کہا گیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی جو محبت کا، ان کی غلامی کا جو دم بھرا گیا. تو تھوڑا سا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ لمن الملک اليوم کا نعرہ بلند کرے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، سب ڈرے ہوئے ہیں، خوف کھائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. خود اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ آج واحد قہار کی حکومت ہے. قہار وہ جو بہت غضب اٹھانے والا، جو ہر ایک کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا ہے اور یا تو پھر کسی کو تباہ کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اس کی بادشاہت ہے. ایسے وقت ایک منادی اناؤنس کرے گا کہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہی ہیں. اپنی نظروں کو پست کر لو، بلکہ انبیاء اکرام بھی اپنی نظریں جھکا لیں گے اور آپ 70,000 حوروں کے ساتھ آئیں گے اور بڑی ہی شان سے آئے گی. آ کر اللہ کے دربار تک پہنچے گی اور کہے گی یا اللہ، مجھے میرے ابا جان کے دندان کا آج میں اس کا صلہ مانگنے آئی ہوں. اللہ اکبر. میرے بیٹے کی گردن کا صلہ مانگنے آئی ہوں. جب سرکار حضرت فاطمہ کے پاس آئیں گے اور فرمائیں گے کہ اے فاطمہ آج کیا مانگ رہی ہو، کچھ اور مانگ رہے تم، اللہ سے عرض کرے گی کہ ابا جان میں آپ کی امت کی بخشش مانگتی ہوں. تب سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا سجدہ کریں گے اور ایک ایسی حمد کریں گے کہ کسی سے ویسے حمد نہیں کیا ہوگا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھا، سر توڑ مال تجھے دیا جائے گا، اور شفاعت مانگتا ہے شفاعت تجھے دی جائے گی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آج تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ، یہ احمد کا ظہور قیامت میں ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ جو آدمی ان اللہ ملائکۃ یصلون کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں سرکار کا نام محمد ہے، کہ ان کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرنے، کہ اللہ جیسا قرآن میں ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ واؤ جو آتا ہے عطف کے لیے آتا ہے کسی چیز کو. یعنی ہمارے ماشاءاللہ بھائی بیٹھے ہیں اگر میں ان کے نام آتا ہوں، جیسے شاہد بھائی اور مجاہد بھائی، تو شاہد بھائی الگ ہے، مجاہد بھائی الگ ہے.
صلوات اور رحمت دو الگ چیزیں ہیں. تو اب پتہ چلا صلوات کے معنی تعریف کیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی تعریف کرتے ہیں, اور یہ پروگریسو ہے, استمراری ہے, کہ ہمیشہ کب سے کر رہے ہیں, کب تک ہوتے رہے گی, تعریف ہو رہی ہے. اب ان کے غلاموں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کیٹیگوریکلی کہ بھئی اے ایمان والو صلو علیہ کہ نبی کی تعریف کرو, اور سلموا تسلیما کہ سلام بھیجو جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے. تو ہمیں چاہیے کہ رسول کی ہمیشہ تعریف کریں, وہ مت جیسے کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعوت النصارى فی نبیہ, وہ دعویٰ مت کر جو نصارہ نے اپنے نبی کے لیے کہا, جو خدا کا بیٹا کہا. وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا وَاحْتَكِمْ, ان کی مدح افزائی میں جتنا چاہے اس کے بعد کہہ دیں. لا يمكن الثناء كما كان حقه, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, کہ آپ کی سوائے اللہ کے سوا کوئی مدح سرائی کر ہی نہیں سکتے. قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ اللہ کے پاس سب کچھ ہے, یہ اللہ کے دروازے بند نہیں کرنا ہے فضائل کی, تو کھلنا ہے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, صحابی کا عقیدہ دیکھ لو کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, سبحان اللہ, سرکار کے جمال کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایسا حسین کسی نے میں نے اپنی دیکھا ہی نہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, کہ آپ کے ایسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلَدِ النِّسَاءُ, اور آپ کے ایسا جمیل خوبصورت بیوٹیفل کسی عورت نے جنا ہی نہیں. اب سمجھیے اس کے بعد جو اشعار ہے, خلقت مبرأ من کل عیب, کہ آپ ہر عیب سے پاک ہوئے. صحابی کا عقیدہ دیکھیے, عقیدہ ہم سیکھیں ان سے, سرکار کی میلاد کا ذکر کر رہے ہیں. یہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء, آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے. یعنی یا رسول اللہ آپ پیدا بھی ہوئے تو اپنی مرضی سے پیدا ہوئے. اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کا عقیدہ. آج ہم پر کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ خیر بہرحال محبت والوں کی محفل ہے, یہ اعتراض کی بات نہیں, میں محبت والوں کا ہی ذکر کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو رسول کی جتنی چاہے تعریف کریں اور سلام بھیجیں, اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں, تعریف فرماتے ہیں. سلام کا ذکر نہیں ہے اس کے اندر, جبکہ سلام ہر وقت ہے اللہ کا. اور مومنین سے کہا کہ تم سلام کرو, کیونکہ پتا ہے کہ بعد ایسے ہی پیدا ہوں گے جو اسلام کا انکار کریں گے, اعتراض کریں گے, بیٹھ کے کرنا یا کھڑے. وہ بحثوں میں پڑے ہیں, نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں, عام انداز میں کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں بھائی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہو, خالی وقت بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہو؟ تو ہر ایک اپنا اپنا انداز ہے. وہاں پر سرکار کو جو ہم سلام بھیجتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ تمام التحیات, تمام تحیات, تمام پاکیاں اللہ کے لیے, والصلوات میں تمام عبادتیں اللہ کے لیے, والصلوات والطیبات, اور تمام پاکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. تحیات اس کی بزرگی اور یہ پاکیاں اللہ. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب معراج میں کیا فرمایا, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے نبی آپ پر سلام ہو. اور جب امتی جب بیٹھ کر سلام سرکار کو بھیجتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچ رہے ہیں, وہ ہمارے حاضر ہے, اور ہم ان کے دربار میں حاضر ہے, وہ ہمارے ناظر ہیں. اللہ اکبر. کہ پہنچ کے ہم تو حرم سرا تک پہنچ کے ان کی سلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ اعتراض بند کرو, کھڑے رہ کر پڑھنا یا چھوڑ, کہیں قرآن میں اس کی کوئی ذکر نہیں, خوب بھیجو. اور جو صلاۃ و سلام بھیجتا ہے, ابھی آپ نے احادیث سنا کہ سرکار خود سماعت فرماتے, اور ایک فرشتے کو مقرر کیا گیا کہ وہ سرکار جو بھی صلاۃ و سلام بھیجتا ہے سرکار کو پہنچاتا ہے کہ سرکار فلاں بن فلاں ایسی حالت میں آپ کو صلاۃ و سلام بھیج رہا ہے, کوئی تڑپ کر بھیج رہا ہے, کوئی رو کر بھیج رہا ہے, وہ کیفیت بھی سناتا ہے. اور تعجب ہوتا ہے کہ جب سرکار ہمارا سلام سنتے ہیں, جیسا کہ حدیث بھی ہے کہ میں خود سنتا ہوں, جب وہ خود سنتے ہیں تو فرشتے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے. تب ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر اعمال سے واقف ہے, لیکن فرشتوں کے ذریعے رپورٹ منگاتا ہے. تو کیا وہ محتاج ہے؟ نعوذ باللہ. یہ شوکت حاکمانہ ہے, سطوت شاہانہ ہے, یعنی ایک پروٹوکول ہے, حکومت کا ایک انداز ہے کہ طاقت ہے, لیکن غلاموں کو رکھا تاکہ پتہ چلے وہ دبدبا اس کا کہ فرشتے ہیں اس کی پیشی میں. جو اس کے لیے استغفر اللہ اس کی شان نہیں کہ ہر ایک رپورٹنگ خود کرے,
سبحان اللہ. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رفعت عطا کیا کہ سبحان اللہ کہ ان کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا. بہرحال اب تقریر کو سمیٹتا ہوں اور اس بات پر سمیٹتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طہر قلوبنا من كل وصف يبعدنا اب مشاہدتک و محبتک امیتنا علی السنة والجماعة والشوق الى لقائک یا ذا الجلال والاکرام بحرمت سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق العرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. اور ایک بات کہنا چلا تھا. ہیلو, آثار مبارک کی زیارت ہوگی اور حضور کا یہ جزو بدن ہے, اٹس اے پارٹ آف ہز باڈی. اور آواز آ رہی ہے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موہ شریف یعنی ان کی ہیئر, ان کی بال شریف ماشاء اللہ ہمارے ہاں موجود ہیں. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا زیارت ہے اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کہ یہ جزو رسول ہے, اس کو دیکھنا ایسے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے. اور حضرت امام مالک میں اور دوسرے بزرگوں میں بحث ہوئی تھی کہ مدینہ افضل ہے کہ مکہ افضل ہے. حضرت امام مالک فرماتے تھے کہ مدینہ افضل ہے, لیکن تمام کا اس بات پر کنسنسس ہو گیا کہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اجزاء ہیں, کئی جسم کا کسی بھی حصہ ہے, وہ کعبۃ اللہ ہی نہیں بلکہ عرش اعلیٰ سے افضل ہے. اس میں تمام کا اتفاق. تو لہٰذا انتہائی ادب کے ساتھ, انتہائی خلوص کے ساتھ اور پاک حالت میں اس کا دیدار کریں. سلام علیک یا نبی الہدی, سلام علیک خاتم الورا, سلام علیک یا نبی الہدی, سلام علیک خاتم الانبیاء, سلام علیک سید الاسفیاء, سلام علیک احمد لیس مثلک احد, احمد لیس مثلک احد, احمد لیس مثلک احد, احمد لیس مثلک احد, مرحبا مرحبا, سلام علیک یا شفیع الورا, سلام علیک یا نبی الہدی, سلام علیک خاتم الانبیاء, سلام علیک سید الاسفیاء, سلام علیک. هذا قول غلامك عشقي منه يا مصطفى, سلام عليك يا شفيع الورى, سلام عليك يا نبي الهدى, سلام عليك خاتم الأنبياء, سلام عليك سيد الأسفياء, سلام عليك. إنك مقصدي وملجأي, إنك مدعى, سلام عليك. إنك مقصدي وملجأي, إنك مدعى, سلام عليك يا شفيع الورى, سلام عليك يا نبي الهدى, سلام عليك خاتم الأنبياء, سلام عليك سيد الأسفياء, سلام عليك. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا نبي, سلام عليك يا رسول, سلام عليك يا حبيب, سلام عليك يا رسول الله, صلوات الله عليك, أبرز الله المشفع صاحب
مشركين ومن الشرك تصادع ودنا وقت الهدايا برسول الله وهيم الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر أرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في حشري ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون كرامة يا رسول الله قد دها من هول أفزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله، الصلاة والسلام عليكم يا أولياء الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك بنور وجهك الكريم بحق عليك حسن الخاطر عند الممات لنا ولاحبابنا ولجميع المسلمين يا ارحم الراحمين. يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على طاعتك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. حضرة الإمام محمد صلى الله عليه وسلم. آپ سب کو یہ محفل مبارک ہو اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ. آپ کی مرضی